ولیہ صلاۃ وسلام علی محمد رسول حبیب کریم سمیع علیم و نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ہزار بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست حمد و صلاۃ کے بعد آباب ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کا مختصراً حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب کائنات کی پاک بارگاہ میں کہ خالق ذوالجلال کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حاضری کو آپ کی اور میری نجات اور شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ خالق ذوالجلال مالک جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جب رب کائنات نے انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا اور پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تو پچھلے خطبہ کے اندر بھی میں نے اسی آیہ کریمہ کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے 1.25 لاکھ یا کم بیش انبیاء و مرسلین کو بلا کر اور اپنے حریم ناز اور حریم خاص میں محفل کو سجا کے سرکار کی رسالت کا عہد و پیمان لیا تھا۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ انبیاء و مرسلین وہاں موجود ہیں، لیکن رب کائنات نے ان کو فقط لفظ نبی جین سے موسوم کیا ہے اور سرکار کو رب کائنات نے لفظ رسول سے موسوم کیا ہے۔ حالانکہ رسول ان میں بھی تھے، ان کے اندر بھی اللہ کے صاحبان شریعت پیغمبران تھے، لیکن انہیں رب کائنات نے فقط نبی کہا اور سرکار کو خالق ذوالجلال نے لفظ رسول سے خطاب فرمایا۔ تو اس آیہ کے ضمن میں میں نے بیان کیا تھا کہ سرکار کو رسول کے لفظ سے یا صفت رسول سے اس لیے موصوف کیا گیا کہ حقیقتاً نبوت جو ہے وہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر اسی آیہ کے تحت لکھتے ہیں کہ رسول حقیقی اور رسول اعظم اور رسول عام رب کائنات نے فقط آمنہ کے لال کو بنایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ سے رسول ہیں، آپ کے فیض یافتگان ہیں، آپ سے فیض انہیں آپ کے سینہ مبارک سے ملا ہے، اور پوری کائنات کے اندر فقط واحد ہستی آمنہ کے لال ایسے ہیں جن کو براہ راست رب کائنات سے فیض ملا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رب کائنات کے انبیاء بھی آئے، مرسلین آئے، ان کے جب کلمے چلتے رہے تو لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن جب سرکار کے کلمے کی باری آئی تو رب کائنات نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رب کائنات یہ بھی تو فرما سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ، محمد نبی اللہ، محمد رحمت اللہ، یا کہ کسی اور وصف اور صفت کے ساتھ بھی آپ سے خطاب
اور آپ کے کلمے کو جاری و ساری کیا جا سکتا تھا، لیکن رب کائنات نے باقی ساری صفات کو چھوڑا، اور جو سب سے بڑی صفت تھی سرکار کا، جو سب سے بڑا وصف اور وصف حقیقی تھا، اور وہ وصف جس نے پوری کائنات کو اپنے دائرہ کار میں سمویا ہوا ہے، اپنے دائرہ کار میں اگلوں اور پچھلوں ساروں کو لیا ہوا ہے، اس وصف اور اس کلمے کے ساتھ آقا کے کلمے اور شہادت کی گواہی کو جاری کیا ہے۔ حالانکہ رسول وہ بھی تھے، نوح علیہ السلام بھی رسول تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی رسول تھے، لیکن رب کائنات نے انہیں لفظ رسول سے نہیں خطاب کیا یا ان کا کلمہ رسالت کے ساتھ جاری نہیں کیا ہے۔ کلمہ اگر جاری کیا ہے تو فقط آمنہ کے لال کا جاری کیا ہے، لفظ رسول کے ساتھ ذکر کر کے۔ تو رب کائنات ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے، وضاحت یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہ وہ رسالت عامہ ہے، یہ وہ رسالت عظمیٰ ہے، یہ وہ رسالت حقیقیہ ہے کہ باقی ساری رسالتیں، باقی ساری نبوتیں، باقی سارے درجات اور کمالات وہ اس رسالت عظمیٰ کے تابع ہیں، وہ اس رسالت عظمیٰ اور حقیقیہ کے تحت آتے ہیں۔ انبیاء اور مرسلین کا رابطہ اور نقطہ انتہا وہ آمنہ کے لال تک، اور آمنہ کے لال کی انتہا خدا تک۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ جاری کیا۔ تو میں نے وہ عالم ارواح کی کچھ باتیں بیان کی تھی کہ سرکار کی اس رسالت حقیقی اور رسالت عظمیٰ کا اظہار پہ رب کائنات نے 3 مقامات پہ کیا ہے۔ پہلا وہ عالم ارواح کا تھا جس کو میں پچھلے جمعے میں ایڈریس کر چکا، اور آج میں نے صرف اس کا دوسرا حصہ بیان کرنا ہے کہ جب معراج کی رات رب کائنات نے ملائکہ اور فرشتوں کی جماعت کو بھیجا، نوریوں کی 70,000 جماعت کو بھیجا، اور اس جماعت کا قائد خالق نے جبریل کو بنایا، نوریوں کے امام کو بنایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ آج میرے محبوب کو عرش پہ لے آؤ، آج ہم نے اپنے محبوب کو ساری کائنات دکھانی ہے، ساری کائنات کی سیر کروانی ہے، وہ کائنات جو محبوب کے توسل سے بنائی گئی ہے، جو آپ کے وسیلے اور آپ کی ذات والا صفات کے توسل پاک سے آپ کے ذریعے سے بنائی گئی ہے۔ آج اس دولہ کائنات کو ہم نے پوری کائنات دکھانی ہے۔ تو جبریل نوریوں کی جماعت لے کر چلے، سرکار کے دربار گوربار میں آئے اور آ کے عرض کی ان اللہ قد اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی جلدی کیجئے، رب کائنات آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، رب کائنات آپ سے فیس ٹو فیس روبرو ملاقات کا متمنی ہے، مشتاق اور اشتیاق رکھتا ہے۔ تو جب جبریل سرکار کو مکہ سے ام ہانی کے گھر سے لے کے چلے تو سرکار کا پہلا پڑاؤ اور پہلا ٹھہراؤ مسجد اقصی تھی، بیت المقدس تھا۔ تو رب کائنات نے جب جبریل سے کہا کہ پہلے مسجد اقصی میں امامت کروا کے لانا ہے، انبیاء کی جماعت اور انبیاء کا استقبال کروا کے لانا ہے میرے حبیب کو، تو جبریل جب سرکار کی سواری لے کے چلے اور مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، وہاں جتنے بھی انبیاء و مرسلین سابقین ہیں، اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین، وہ قطار باندھے صفے باندھے مسجد اقصی میں سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں سرکار کا انتظار ہو رہا ہے۔ سرکار اپنے براق سواری سے اترے، وہاں باندھی سواری جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی ہیں، اور اس وقت سرکار جب آگے جانے لگے تو داخل ہوئے تو وہاں بھی ایک فرشتوں کی جماعت کھڑی ہے جو کھڑے ہو کے سرکار کو استقبالیہ کلمات کے ساتھ ریسیو کر رہی ہے، سرکار کا پروٹوکول کے ساتھ استقبال کیا جا رہا ہے، اور فرشتوں کی جماعت کہہ رہی تھی السلام علیکم یا اول و یا آخر و یا حاشر، اے ساری کائنات سے اول بننے والے تجھ پہ سلام، یا آخر
اے انبیاء کی جماعت میں سے سب سے آخر تشریف لانے والے، تجھ پہ سلام، ویا حاشر، اور اے وہ نبی جس کے بعد رب نے کائنات کو ختم کر کے قیامت کو قائم کرنا ہے۔ آپ کے نقش قدم پہ لوگ چلتے ہوئے قیامت کی طرف آئیں گے، اور آپ کی وہ ہستی اور ذات ہے کہ جس کو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے، مالک جل وعلا نے آپ کے بعد قیامت اور ججمنٹ ڈے کو قائم کرنا ہے، اس نبی پر بھی سلام ہو۔ تو فرشتے سرکار کا استقبال کر رہے ہیں، سرکار کو رسیو کر رہے ہیں مسجد اقصی کی باہر کی جانب، آؤٹ سائڈ پہ سرکار کا فرشتے استقبال کر رہے ہیں، اور استقبال میں کیا رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا اول، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جسے رب کائنات نے ساری کائنات سے پہلے بنایا، ساری کائنات سے پہلے سجایا، اس پہ رب کی سلامتی ہو۔ اور اول کیسے تھے؟ ابھی سرکار نے اپنی تخلیق کے بارے میں نہیں بتایا، آکے صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے، متا وجبت لک النبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والتین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، میں تو اس وقت بھی صفت نبوت سے موصوف تھا، متصف تھا جب پہلے نبی کی ابھی تک ذات کو بنایا جا رہا تھا، جب آدم علیہ السلام کا ابھی تک خمیر تیار کیا جا رہا تھا، میں تو نبی اس وقت کا ہوں۔ اتنا پہلے کا نبی بنا دیا گیا، تخلیق کی بات نہیں کی، تخلیق تو آدم کے بننے سے کئی ہزار سال پہلے کی ہے، سینکڑوں ہزار سال پہلے جب رب کائنات نے کائنات کا ذرہ نہیں بنایا، جب کائنات کی ابتدا بھی نہیں کی ہے، یہ زمین و آسمان بھی رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے بنائے اور سجائے نہیں ہے، یہ شمس و قمر بھی رب کائنات نے نہیں بنایا، کائنات کا ایک جز بھی نہیں بنایا، اس وقت رب کائنات نے آمنہ کے لال کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو فرشتے یا اول و یا آخر، اور آخر کیسے؟ انبیاء سے ادھر عہد و پیمان لیا اور ثم تقیبیہ ذکر کر دیا، فرمایا پھر جا کے میرا رسول آئے گا، اگر وہ رسول آ جائے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس رسول کا کلمہ بھی پڑھنا ہے۔ تو 1.25 لاکھ گزر گئے، 1.25 لاکھ گزر گئے، 1.25 لاکھ انبیاء مرسلین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے دوبارہ مالک کے دربار کی طرف چلے گئے، جب سارے اعلان کر چکے تب جا کے اپنے محبوب کو بھیجا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے آقا نے فرمایا میں انبیاء کی گروہ کا آخری فرد ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک اب کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا ہے، اب قیامت تک کوئی رسول ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک کوئی دوبارہ پیغمبر اب آ ہی نہیں سکتا ہے، بس سلسلہ نبوت کو میری ذات کے اوپر لا کے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یا حاشر بھی کہا، کس لیے کہ جانتے تھے اب آپ کے بعد قیامت ہوگی، اب سرکار کے بعد قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جب باہر فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، جبریل آپ کو لے کے چلے، جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو 1.25 لاکھ انبیاء صف در صف کھڑے ہو کے آمنہ کے لال کا استقبال کر رہے ہیں، سارے کھڑے ہو کے سرکار کا انتظار کر رہے ہیں، سرکار کے راستے کو تک رہے ہیں، سرکار کی راہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں تو یہ جماعت مکمل ہو جائے۔ انبیاء یہاں اپنی قبور سے جسم حقیقیہ یا اجسام مثالیہ کے ساتھ وہاں رب کائنات نے جمع کر دیے، تاکہ آج انبیاء کو پتا چلے نبیوں کا تاجدار تشریف لا رہا ہے، وہ نبی بھی آ رہا ہے جس نبی کا بھیجے جانے اور نبوت اور رسالت کا وعدہ رب کائنات نے عالم ارواح میں لیا تھا۔ جو سرکار آئے تو سرکار بھی صف میں کھڑے ہو گئے، جب صف میں کھڑے تو جبریل امین نے عرض کی تقدم وصلی رکعتین باخوانک من المرسلین، جب سرکار صف کے اندر آ کے کھڑے ہوئے تو جبریل امین آگے بڑھے، امام الملائکہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے عرض کی تقدم وصلی باخوانک من المرسلین، حضور یہ سارے تو آپ کا انتظار کر رہے تھے، یہ سارے آپ کی راہ تک رہے تھے، آپ کے راستے کو دیکھ رہے تھے،
آج سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک حضور یہ جماعت نہیں کروائیں گے. آج سارے انبیاء آپ کے مقتدی بنیں گے. امامت آج آپ کو بخشی جائے گی, امام آپ کو بنایا جائے گا. تقدم و صلی رکعتین بے اخوانک من المرسلین. حضور رب کائنات نے آج انبیاء کو یہاں بلایا اس لیے ہے, رب کائنات نے آج انبیاء کی جماعت کو اس مسجد اقصی کے اندر اکٹھا اسی لیے کیا ہے کہ جس نبی کی نبوت کا تذکرہ عرض پہ ہوا تھا, آج عملاً اس نبی کی نبوت اور امامت کو انبیاء کے سامنے ثابت کر دیا جائے گا. آج انبیاء کے سامنے ثابت کرنا ہے. حضور آپ آگے بڑھیے, حضور آپ آگے بڑھیے. حالانکہ رب کائنات کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں, پیغمبران اور مرسلین اس کائنات کے اندر تشریف لائے, خالق ذوالجلال کا ہر نبی اپنی قوم کا امام بن کے آیا, ہر نبی وقت کا قائد بن کے آیا. نبی کی موجودگی میں کسی اور کو امامت روا نہیں ہے, قیادت اور سیادت روا نہیں ہے. جب تک نبی رہے قوم کے امام وہ رہے, قوم کے قائد وہ رہے. مسلح امامت انبیاء کو بخشا گیا کہ ان کی موجودگی میں, ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امامت نہیں کروا سکتا, مسلح امامت میں نہیں جا سکتا ہے. لیکن آج منظر عجب ہے کہ ساری انسانیت کے قائدین, ساری انسانیت کے امام اور مرسلین کھڑے ہیں, لیکن مسلح امامت پہ کوئی نہیں جاتا, جماعت کوئی نہیں کرواتا, آگے کوئی نہیں بڑھ رہا ہے. کس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ آج امامت اور قیادت اور سیادت اسے بخشی جائے گی جسے رب کائنات نے سارے نبیوں کا سردار بنایا ہے, سارے انبیاء کا تاجدار بنایا ہے. تو وہاں انبیاء مرسلین کھڑے ہیں, لیکن مسلح امامت پہ کوئی نہیں جاتا, مسلح امامت پہ کوئی نہیں جاتا. سارے پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے. تو سرکار آگے بڑھے ہیں, مسلح امامت میں گئے اور وہاں جا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت پڑھائی ہیں. کتنی رکعت بولیے؟ 2 رکعت سرکار نے پڑھائی. حالانکہ دنیا دار العمل ہے, برزخ دار العمل نہیں ہے. وہاں کوئی فرض نماز نہیں تھی, بظاہر فرض نماز نہیں تھی. نمازیں تو مل ہی اسی رات رہی تھی, معراج کی رات. کوئی نماز فرض نہیں ہے. اور پھر انبیاء و مرسلین دنیا میں بھی نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں ہیں, درمیانی دور کے اندر ہیں, قبر اپنی اپنی قبور کے اندر ہیں. رب کائنات نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا کہ باری تعالیٰ دار العمل بھی نہیں ہے کہ وہ دار التکلم میں ہوتے تو نمازیں پڑھتے, سجدے کرتے. سارے انبیاء اپنی قبوروں کے اندر تشریف فرما ہے اور نماز بھی فرض نہیں ہے. تو پھر نبیوں کو میرے قریب کیوں نکالا گیا ہے اور کیوں نکال کر انہیں اقصی کے اندر اکٹھا کیا گیا ہے؟ تو رب کائنات بتا یہ چاہتا تھا کہ چاہے نماز فرض نہیں ہے, چاہے وہ دار العمل کے اندر نہیں ہے, وہ دار جزا کے اندر ہے, برزخ کے اندر ہے, لیکن آج صفے اس لیے بنوائی ہیں کہ بتایا جائے امامت مصطفیٰ کو بخشی جانی ہے, امامت نبیوں کے تاجدار کو بخشی جانی ہے. تو فرض بھی نہیں ہے نماز, نماز فرض بھی نہیں ہے اور دار العمل بھی نہیں ہے. نماز پھر بھی پڑھائی جا رہی ہے, نماز پھر بھی پڑھائی جا رہی, سجدے پھر بھی کروائے جا رہے ہیں, رکوع پھر بھی ہو رہا ہے, سجود پھر بھی ہو رہے ہیں, قیام اور تشہد پھر بھی کیا جا رہا ہے. فقط وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی ساری تھی, بتانا یہ تھا کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں. عملاً بھی انبیاء کو پتہ چل جائے اس عالم دنیا کے اندر بھیج کر بھی کہ جس نبی کے توسل سے تمہیں سب کچھ ملا, آج امامت وہ امام الانبیاء کروائیں گے. آج امامت وہ نبی کروائیں گے جو سارے نبیوں کے تاجدار بنے ہیں, جو سارے نبیوں کے سردار بنے ہیں,
جو سارے نبیوں کے قائد بنے ہیں، آج امامت فقط وہی کروائیں گے۔ تو سرکار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر آمنہ کے لال نے وہاں جماعت کروائی۔ جب جماعت مکمل ہوئی، جو اگلی باتیں سننے والی ہیں، وہاں پھر ایک جلسہ بھی منعقد ہوا، اجتماع بھی منعقد ہوا، انبیاء سارے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے تقریر کا آغاز کیا انبیاء کے گروہ میں اور کہا کہ الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، اس خدا کی مہربانی جس نے میں ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ اس کی مہربانی، حمد و ثنا اس کے لائق، اس مالک کے لائق جس نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور جس نے ایک عظیم ملک بھی مجھے عطا کر دیا، ایک عظیم امت مجھے عطا کی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اس نے ڈائریکٹ رب کائنات نے امت ہی مجھے کہا، ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ رب کائنات نے فرمایا اکیلا ابراہیم ہی ایک پوری امت ہے جو رب کی بارگاہ میں جھکنے والا تھا اور لوگوں کا مقتدا بنایا۔ ابراہیم اپنے اوصاف کو گنوا رہے ہیں، اللہ کے خلیل، رب کی جو کرم نوازی اور رب نے جو انہیں مرتبے اور مقام بخشے۔ انبیاء کے گروہ کے اندر بیٹھ کے ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے اوصاف گنوا رہے ہیں، اس مالک کی مہربانی جس نے مجھے آتش نمرود سے بچا لیا، نمرود کی آگ سے مجھے بچایا اور اس آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنا خطاب پورا کر کے تشریف فرما ہوئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما۔ آپ نے پہلی بات یہ عرض کی وہاں، اس خدا کی مہربانی جس نے مجھ سے کلام کیا ہے، جس نے مجھے اپنا کلیم بنایا۔ انبیاء و مرسلین میں سے کسی اور کو پہلے انبیاء میں سے یہ درجہ نصیب نہیں ہوا کہ رب کائنات نے براہ راست ڈائریکٹ کسی نبی سے گفتگو کی ہو، بات چیت کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے اوصاف گنوا رہے ہیں اور اس خدا کے لیے حمد جس نے مجھے 7 عظیم معجزات عطا کیے جو کسی اور رسول کو مجھ سے قبل نہ دیے گئے، اور میں وہ اللہ کا رسول، اس نے وہ پتھر کے اوپر لاٹھی کو مارا تھا تو 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، وہ میرے لاٹھی اور میرے ہی عصا سے ہوئے تھے۔ اور رب کائنات نے میری امت کے لیے من و سلوہ اتارا، جنت کے پکے پکائے کھانے کسی اور امت کو نہیں عطا کیے گئے، میں موسیٰ کی امت کو عطا کیے گئے۔ تو رب کائنات نے وہ کھانے بھی اتار دیے، اور پھر جب ہم دھوپ میں چلتے تھے، میں اور میری امت، تو آگ کے بادل ہمارے اوپر سایہ کرتا تھا، بادل صاحبان بن جاتا تھا۔ یہ اوصاف گنوانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد داؤد علیہ السلام کھڑے ہو گئے، الحمدللہ الذی علمنی زبورا۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنے اوصاف گنوانے شروع کر دیے، رب کی مہربانی جس نے مجھے زبور جیسی عظیم کتاب عطا کر دی۔ ایسی کتاب رب کائنات نے پہلے کسی کو نہیں عطا کی، ایک عظیم کتاب رب نے مجھے دی، اور جس نے مجھے انتہائی خوبصورت آواز اور لہجہ بھی عطا کر دیا، کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ تلاوت زبور کرتے تھے، زبور کو پڑھتے تھے تو پرندے بھی رک جاتے تھے، چوپائے بھی رک جاتے، اللہ کے نبی کی تلاوت کو سنتے تھے۔ اللہ کے نبی کی آواز کے اندر اتنا سوز و ساز اور اتنی لذت اور سواد تھا کہ بے عقل اور بے زبانے بھی رک جاتے ہیں اور رک کے اللہ کے نبی داؤد کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو آپ رب کی بارگاہ میں اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر رہے انبیاء کے سامنے، اور فرمایا کہ رب کائنات نے مجھے ایک اور کمال دیا، لوہا میرے ہاتھ میں موم کر دیا، میں جیسے چاہتا لوہے کو مروڑ دیتا، پھیر دیتا، پہاڑ میرے سامنے ریزہ ریز ہو جاتے، انتہائی نرم کر دیے گئے، اور پرندوں کو میرے سامنے رب نے مسخر کر دیا، جالوت کو میرے ہاتھوں سے قتل کروایا، اور رب کائنات نے مجھے بڑا عظیم ملک بھی عطا کیا۔ جب یہ اوصاف گنا کے بیٹھے، ان کے بعد آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والشیاطین۔ آپ نے بھی اپنے اوصاف گنائے، رب کی مہربانی جس نے میرے سامنے ہواؤں کو مسخر کیا، جنوں کو میرے تابع کر دیا، اور شیاطین کو میرے زیر بار کر دیا، میرے کنٹرول میں کر دیا، میری حکومت ہر چیز کے اوپر چلتی تھی۔ اور پھر آپ نے کہا اس رب کی مہربانی
کہ جس رب کائنات نے مجھے بڑے بڑے حوض پیالوں کی مانند عطا کیے، اونچی اونچی دیواریں اور بڑے بڑے محل عطا کر دیے، اس رب نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی، اور وہ سلطنت دی لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ میرے جتنی بڑی بادشاہت رب نے کسی اور کو عطا نہیں کی۔ اتنی بڑی بادشاہتی، انبیاء کے خطب چل رہے ہیں، ان کے خطابات چلتے جا رہے ہیں۔ وَجَعَلَ لِي مُلْكًا طَيِّبًا لَيْسَ فِيهِ حِسَابٌ، فرمایا ایسا ملک عطا کیا پاکیزہ جس کا کوئی حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ملک رب نے مجھے دے دیا۔ یہ سرکار بیٹھے ہیں، مسجد اقصیٰ کی بات کر رہا ہوں، سرکار خود آپ مسند صدارت پہ تشریف فرما ہیں، انبیاء باری باری کھڑے ہو کے اپنی اپنے اوصاف کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، الحمدللہ الذی جعلنی کلمۃ منہ وروح منہ، تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے اپنی خاص نشانی بنایا ہے۔ رب نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے فتقت ماں کے بطن سے پیدا کیا ہے، اور مجھے آدم علیہ السلام کی مانند قرار دیا، اور میں وہ نبی ہوں جو ماں کے شکم سے ہی کتاب کو سیکھ کے آیا، ماں کی شکم سے ہی سارے علوم کو سیکھ کے آیا، اور رب کائنات نے مجھے وہ قوت بخشی کہ میں جس مٹی کو پکڑتا اس کی صورت پرندے کی بناتا، پھونک مارتا تو وہ اڑنے لگ جاتا۔ جانوروں کو میرے پھونک سے حیات ملی ہے، مٹی کی مورتیں میرے پھونک سے زندہ ہو جاتی تھی، مردے میرے کہنے سے زندہ ہو جاتے تھے۔ اگر میں کسی کوڑی کو ہاتھ پھیر دیتا، کسی نبی پہ ہاتھ پھیر دیتا، تو رب کائنات میرے ہاتھ کی وجہ سے انہیں شفا عطا کر دیتا۔ یہ سارے خطبے انبیاء چلا رہے ہیں، اور انبیاء اپنے اپنے اوصاف کا تذکرہ کرتے جا رہے ہیں۔ جب یہ اول العزم رسول جو نبیوں سے بھی اعلیٰ اول العزم رسول ہے، جب اپنے اپنے خطابات پورے کر چکے، جب اپنی اپنی باتیں پوری کر چکی، تو پھر سارے سرکار کو دیکھنے لگے اور عرض کر کیجیے آپ اب مہربانی کیجیے کچھ اپنی باتیں آپ بتائیے، کچھ اپنے متعلق آپ بتائیے کہ رب کائنات نے آپ کو کیا کیا خصائل اور فضائل اور مقامات اور درجات عطا کیے ہیں، مہربانی کیجیے۔ تو جب سرکار کی باری ہے، بس وہ حصہ میں نے آپ کو سنانا ہے کہ انبیاء 1.25 لاکھ بیٹھے ہیں اور سارے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، تو سرکار کھڑے ہوئے تو آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں حمد و ثنا کی، اور پہلی بات فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی رحمۃ للعالمین۔ میرے آقا فرمانے لگے تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے مجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ جعلنی رحمۃ للعالمین، آپ کا پہلا وصف جو کسی رسول کو عطا نہیں ہوا، جو کسی نبی کو نہیں ملا ہے، سرکار انبیاء کی موجودگی میں، غیر رسولوں کی موجودگی میں آپ کے اور میرے حبیب کہہ رہے کہ پہلا وصف یہ ہے کہ خالق کائنات نے مجھے ایک جہان یا 2 جہان یا 3 جہان یا 4 یا 5 جہان ان کے لیے رحمت نہیں لایا ہے، رحمت للعالمین۔ فرمایا جہاں جہاں خدا کی خدائی جاتی ہے وہاں مصطفیٰ کی رحمت اور مصطفیٰ بھی چلی جاتی ہے۔ فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ رحمت للعالمین ہو، اور آپ اسے قرآن کی آیت سے ملا کے دیکھیں، رب کائنات کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے حبیب کی باری تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت اونچا بولیے رحمت للعالمین۔ باری تعالیٰ ادھر بھی عالمین، جب 3 سال کی باری آئی ہے تب بھی عالمین کا کلمہ ہے، جب حبیب کی باری آئی ہے تب بھی عالمین کا کلمہ ہے۔ مالک کہیں شرک تو نہیں بنتا کہ تو ہی عالمین کا رب، تیرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اب سارے زمانے، اب ساری حدیں میرے ختم کر ڈالی ہے، جہاں جہاں اور رب کی ربوبیت چلتی جائے گی وہاں مصطفیٰ کی رحمت بھی چلتی جائے گی۔ اب زمانے سارے مصطفیٰ کے ہیں، اب زمانے سارے بولیے مصطفیٰ کے ہیں۔ اب
فرش والے وہی دیوانے مصطفیٰ کے ہیں، اب یہ فرش والے وہ بھی دیوانے مصطفیٰ کے ہیں۔ فرمایا جہاں جہاں رب کا حکم چلتا جائے گا وہاں مصطفیٰ کی رحمت چلتی جائے گی۔ وہ شرق ہو یا غرب ہو، وہ شمال ہو یا جنوب ہو، وہ فوق ہو یا تحت ہو، وہ خلف ہو یا قدم ہو، وہ چاہے دنیا کی کوئی جیت ہو، فرمایا جدھر جدھر خدا کا حکم چلے گا میرے محبوب وہاں تیری رحمت چلتی جائے گی۔ پہلی وصف سرکار ابتدا کر رہے ہیں اور عالمگیر وصف بیان کی، فرمایا جعلنی رحمت للعالمین، مجھے رب کائنات نے ایک جہان کے لیے نہیں 18,000 ہو، 40,000 یا 85,000 عالم ہو، عالم وہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، چاہے وہ سرکار سے قبل کا دور ہو یا سرکار کے بعد کا دور، سرکار سے پہلے کا دور یا سرکار سے بعد کا دور، وہ عالم ارواح ہو ادھر بھی سرکار کی رحمت، وہ عالم دنیا ہو ادھر بھی سرکار کی رحمت، اور عالم قیامت ہو جب رب کائنات اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود ہوگا، فرمایا وہاں بھی رحمت مصطفیٰ جاری ہوگی۔ ہر عالم کے اندر سرکار کی رحمت ہے۔ تو پہلا فرمایا مجھے رب کائنات نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، اے گروہ انبیاء میرا دوسرا وصف سنو۔ حضور کون سا وصف ہے؟ فرمایا تم آئے تھے خاص الخاص علاقوں کی طرف، تم آئے تھے ایک ایک قوم کی طرف، ایک ایک قبیلے کی طرف، ایک ایک شہر، ایک ایک بستی، ایک ایک ملک کی طرف۔ آؤ میں بتاتا ہوں ارسلت الی الخلق کافہ بعثت الی الخلق کافہ، فرمایا میں ایک زمانے یا ایک قوم یا ایک شہر، ایک بستی، ایک کوچہ یا ایک نگر یا ایک ملک کے غریب بن کے نہیں آیا، میں تو ساری انسانیت اور ساری مخلوق کا رب کائنات کا رسول بن کے آیا۔ بولیے سبحان اللہ، نانا اونچا بولیے عشق والا سبحان اللہ۔ فرمایا میری رحمت بھی سارے جہان کے لیے، میری رسالت بھی سارے جہانوں کے لیے ہے، ایک جہان نہیں ہے، 2 جہان نہیں ہے یا 3 جہان نہیں ہے۔ فرمایا جدھر جدھر بھی خلقت بستی ہوگی، وہ چاہے حیوانات ہو یا انسانات، وہ شجرات ہو یا حجرات ہو، جہاں جہاں خدا نے خلقت کو پیدا کیا ہے وہاں وہاں سرکار کی نبوت اور رسالت کو جاری کر دیا، وہاں وہاں سرکار کی رسالت کو جاری کر دیا ہے۔ بتانا یہ اب گورا کالا فرق نہیں رہے گا، اب عرب اور عجم کا فرق نہیں رہے گا، اب شرق اور غرب کا فرق نہیں رہے گا، اب امیر اور غریب کا فرق نہیں رہے گا، اب شاہ و گدا کا فرق نہیں رہے گا، اب سارے فرق مٹا دیے گئے ہیں، ساری دوریاں مٹا دی گئی ہیں، اور جہاں جو بھی بستا ہے وہاں مصطفیٰ کی رسالت کو جاری کر دیا۔ یہ انبیاء کی موجودگی میں، 1.25 لاکھ کی موجودگی میں سرکار کا خطاب چل رہا ہے، سرکار کا خطاب چل رہا۔ دوسرا وصف بیان کیا کہ میں ساری کائنات کا نبی بن کے آیا، اور تیسری بات فرمائی رب کائنات نے مجھے بشیر بنا کے بھیجا ہے، رب نے مجھے بشیر، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، میرے حبیب ہم نے تجھے خوشخبری دینے والا بنایا ہے، ہم نے تجھے لوگوں کے چہرے کو کھلکھلانا سکھا دیا ہے، ہم نے تجھے جنت کا وارث بنایا کہ میرے حبیب اعلان کر دے کائنات کے اندر جا کے، اب ڈر نہ جانا، رب نے جنت میرے غلاموں کے لیے بنائی ہے، مجھے بشیر بنا کے بھیجا ہے کہ میں گناہگاروں کو خوشخبریاں دوں جنت کی۔ کس چیز کی بولیے؟ جنت کی خوشخبریاں دوں۔ سرکار بیٹھے، صحابہ نے پوچھا حضور وہ مقام محمود کیا ہے جس کے متعلق رب نے آپ سے وعدہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ میرا مقام شفاعت ہے جس پہ فائز ہو کر میں گناہگاروں کو بخشوا کے جنت لے جاؤں گا، جنت لے جاؤں گا۔ تو سرکار جب صحابہ سنے فرمایا ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا اگلی بات سنو۔ جی حضور، فرمایا جی جو مقام شفاعت ہے نا، جہاں فائز ہو کر میں نے بخشوانا ہے، جی حضور پتہ ہے بھلا کن کو بخشوا رہا ہے؟ حضور اللہ و رسول عالم۔ صحابہ بولے آپ جانے، آپ کا رب جانے۔
آپ جانے آپ کا رب جانے. اور بات وہ ہے جو آپ کے کلیجے کو ٹھار دے گی. آمنہ کے لال نے فرمایا تھا ان شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. فرمایا میرے نمازیوں کو نہیں بخشوانا, میرے سجدہ ریزوں کو نہیں بخشوانا ہے, میرے عبادت گزاروں کو نہیں بخشوانا ہے, حضور کی بخشوانا ہے. فرمایا اہل الکبائر جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوں گے, جنہیں کوئی آسرا قیامت کے دن دکھائی نہیں دے گا, جن کی امیدیں ختم ہو چکی ہوگی, میں مصطفیٰ سامنے آتا جاؤں گا, ہاتھ سے پکڑ کے سیدھا جنت لے جاتا جاؤں گا. اتنا ڈھیلا نہیں بولیے, عشق والی محبت سبحان اللہ بولیے. فرمایا نمازیوں کو بخشوانا کمال نہیں ہے, حاجیوں کو بخشوانا, نیکار کو بخشوانا کمال نہیں ہے. ساری رات سجدوں کے اندر رہنے والے, عبادات اور ریاضات کرنے والے, ان کو بخشوانا کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ نیکی پلے نہ ہو, نیک عمل دامن میں نہ ہو, دامن عمل خالی ہو. بس سرکار سامنے آئے, آپ اشارہ کریں گے, رب کائنات جنتیں عطا کرتا جائے گا. فرمائش میرا مقام جس کو میں بشارتیں دینی ہے, وہ گناہگار سر کے بالوں تک گناہوں میں ڈوبے ہوں گے, سر تپا گناہوں کے اندر لتھڑے ہوں گے. بس میں آؤں گا, میرے وسیلے سے رب اتنے بڑے گناہگار اور پاپیوں کو بخشتا جائے گا. تو فرمایا مجھے رب کائنات نے بشیر بھی بنا کے بھیجا ہے. کیا بنا کے بولیے؟ بشیر. اور دوسری اگلی بات ارشاد فرمائی, مجھے رب کائنات نے نذیر بھی بنایا ہے. جہاں میں اپنی امت کو جنت کی بشارت دیتا ہوں, وہاں جہنم سے بھی ڈراتا ہوں, وہاں جہنم کا خوف بھی دلاتا ہوں, اللہ کا خوف بھی دلاتا ہوں کہ رب سے ڈر جانا, گناہوں پہ گناہ نہ کرنا, بدکاریوں پہ بدکاریاں نہ کرنا. وہ پکڑ بھی لیتا ہے, وہ گناہگاروں کو سزائیں بھی دیتا ہے, وہ بدکاروں کو پھر ان کے اعمال کا ان کا جزا اور سزا بھی دیتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ایک پہلو کو سامنے رکھنا کہ نبی نے بشارتیں تو دی ہیں, نبی نے ڈرایا نہیں. فرمایا نہیں, میں نذیر بھی بن کے آیا, تمہیں ڈراتا ہوں اپنے رب سے ڈر جانا. اپنے مالک کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا. اگر اللہ کا خوف رکھو گے تو تم گناہوں سے بچ جاؤ گے, تم غلط قدم اٹھانے سے محفوظ رہو گے, بدکاری اور سیاکاری کی طرف جانے سے بچ جاؤ گے. تو فرمایا وہ نذیر بھی میں ہی بن کے آیا ہوں, جس جہنم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں تمہیں اس کا خوف دلاتا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آزاد اور شتر بے مہار بن جانا, نہ اپنے ہر قدم پہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا, اپنے رب سے ڈرتے رہنا. کہیں وہ تمہیں پکڑ نہ لے, کہیں وہ تمہیں سپرد عذاب نہ کر دے, جہنم کے سپرد نہ کر دے. تو فرمایا مجھے رب کائنات نے نذیر بھی بنایا ہے. اور اگلی بات ارشاد فرمائی رب کائنات کے پیارے حبیب نے, آمنہ کے لال نے, کہ رب کائنات نے مجھے فرقان یعنی قرآن بھی عطا کیا ہے. قرآن بھی عطا کیا. ایسی کتاب خالق کائنات نے پہلے کسی کو نہیں بخشی ہے. اس کی آیات وہ ہے, اس کی آیات اور کلمات وہ ہیں, ایسے کلمات اور آیات رب نے پہلے کسی نبی کو نہیں بخشے ہیں, کسی امت کو عطا نہیں ہوئے ہیں. رب کے کسی رسول کو بھی ایسی جامع اور معنی کتاب ابد تک رہنے والی وہ رب نے کسی کو عطا نہیں کی ہے. اے گروہ انبیاء, وہ کتاب بھی رب نے میں مصطفیٰ کو عطا کی ہے. سرکار وہاں گن رہے کہ یہ وصف بھی میرا ہے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ امت عطا کی گئی ہے جو ساری کائنات سے اعلیٰ امت ہے, جو سارے لوگ امتوں سے اعلیٰ امت, ایسی باوقار باعظمت امت, شان اور رفعت والی امت رب کائنات نے کسی اور رسول اور نبی کو عطا ہی نہیں کی ہے. وہ امت رب نے میں مصطفیٰ کو عطا کر دی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن امت اس مسلمہ کا تذکرہ پڑھا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی, باری تعالیٰ مجھے اس امت کا کوئی ڈیٹیلن تعارف کروا, میں ڈیٹیل چاہتا ہوں, ان کے بارے میں تفصیلاً چاہتا ہوں. رات میں نے خواب کے اندر جنت کو دیکھا. ابراہیم علیہ السلام نے رب کائنات نے سحر کروائی,
روحانی طور پہ جنت کو دیکھا، بڑے بڑے محلات ہیں جنت کے، بڑے بڑے بنگلے، کوٹھیاں بڑی خوبصورت. تو رب کائنات کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اندر یہ عرض کی، باری تعالیٰ یہ جنت تو نے کن کے لیے بنائی ہے؟ یہ جنت تو نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت میں نے محمد اس عربی کی امت کے لیے بنائی ہے. صبح ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، خواب چونکہ نبی کا وحی تھا، آپ نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ جو اتنی عظیم امت جن کے لیے تو نے سب کچھ بنا رکھا ہے، مہربانی کر مجھے اس امت کا تعارف تو کروا، اس امت کا تعارف تو کروا. تو رب کائنات نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرا خلیل کچھ سوال کر رہا ہے. جبریل امین آپ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کی، جی حضور پوچھئے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے رات خواب میں جنت دیکھی تو رب سے پوچھا وہ کن کے لیے؟ تو فرمایا امت محمدیہ کے لیے. تو مہربانی کرو ان کا تعارف تو کرواؤ، ان کا تعارف کرواؤ. تو جبریل امین آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، جی اور لمبا چوڑا ان کا تعارف تو میں نہیں کروا سکتا، یہ اور لمبی چوڑی باتیں ان کے بارے میں نہیں جانتا، فقط اتنا ضرور جانتا ہوں کہ دنیا کے حساب سے وہ امت سب سے آخر میں آئے گی، اور جب یوم قیامت ہوگا، سورج بڑا قریب آ چکا ہوگا، لوگ تپتی دھوپ کے اندر کھڑے ہوں گے اور العطش کی صدا آ رہی ہوگی. جب سورج قریب ہوگا لوگوں سے یوم قیامت کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوگا، ساری امتیں کھڑی رہ جائیں گی، وہ امت سب سے پہلے جنت چلی جائے گی. فرمائے وہ آئے گی سب سے آخر میں، ساری امتیں گزر چکی ہوں گی، سارے انبیاء کے دور بھی گزر چکے ہوں گے، میرے غلام سب سے آخر میں آئیں گے. میری امت، وہ جو امت محمدیہ ہے وہ سب سے آخر میں آئے گی. اور جب قیامت کا دن ہوگا جبریل ابراہیم علیہ السلام کو تعارف کروا رہے ہوئے، امت سب سے پہلے جنت چلی جائے گی، سارے اگلے دیکھتے رہ جائیں گے. جب ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے یہ تعارف کروایا اور کروا کے چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام باہر تھے، گھر میں آئے تو آ کے سجدے میں پڑ گئے، رو رو کے التجا کرنے لگے، مہربانی کر مجھے محمد کا امتی بنا دے، مجھے محمد کا امتی بنا دے. میں تیری بارگاہ سے اور کچھ نہیں مانگتا، میں تیری بارگاہ سے اس کے سوا اور کوئی نہیں طلب کرتا. جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مجھے محمد عربی کا امتی بنا، مجھے محمد عربی کا امتی بنا. تو فرمایا مجھے سب سے اعلیٰ امت جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے اگلی بات ارشاد فرمائی، الحمدللہ الذی جعلنی فائقہ، اس خدا کی تعریف ہے جس نے مجھے ساری کائنات سے اعلیٰ اور اولیٰ بنایا ہے، ساری کائنات سے اونچا درجہ اور اونچا مقام مجھے عطا کیا ہے. میرا مقام رسالت اور مقام نبوت یا میری ذات کا درجہ اتنا اعلیٰ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اشاق نے جب سرکار کی شان اور مرتبے کو دیکھا، جب سرکار کی رفعت اور کمالات کو دیکھا ہے اور سرکار کی منزلت کو دیکھا ہے، تو بس بات کسی بات پہ ختم کر ڈالی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. حضور ہم تو بس اپنی بات کو اس نتیجے میں لا کے ختم کر رہے ہیں کہ خدا کے بعد سب سے اونچا درجہ آپ کا دیا گیا ہے، آپ کو دیا گیا اونچا درجہ، آپ کو دیا گیا ہے. فرمایا الحمدللہ الذی جعلنی فائقہ، جس نے سب سے اونچا میں مصطفیٰ کو بنایا ہے. فاضل بریلوی فرماتے نا، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جعلنی فائقہ، مجھے فائق بنایا. اور پھر اگلی بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جب میری آمد ہوئی تو میرے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین بن کے آیا.
میں خاتم النبیین بن کے آیا. اور پھر سرکار نے فرمایا اس خدا کے لیے تمام تعریفیں جس نے پوری کائنات پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. جعلت للارض مسجدا. میرے آقا فرماتے رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا ہے. یہ اعزاز مجھ سے قبل رب نے کسی کو عطا نہیں کیا. ان کی بات گاہیں ان کے معبد خانے مخصوص تھے, ان کے علاوہ کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا. اور سرکار آتے گئے آپ کے قدم لگے پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنایا ہے. میرے معبود جہاں کھڑے ہو کے تو سجدہ کرے گا تیرا سجدہ قبول. تیری امت جہاں کھڑے ہو کے سجدہ کرے گی تیری امت کے سجدے بھی قبول. اب ساری روئے زمین تیری اور تیری امت کے لیے سجدہ گاہ ہے. اب عبادت گاہوں کی قید نہیں ہے, اب مساجد اور معبد خانوں کی قید نہیں ہے. جہاں وقت ہو اگر مسجد دور ہے وہیں کھڑا ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تو فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. اور فرمایا کہ پھر میرے لیے رب کائنات نے خالق ذوالجلال نے فرشتوں کو بھیجا ہے. فرشتے میرے معاون اور مددگار بن کے آئے ہیں, میرے معاون اور کوآپریٹو بن کے آئے ہیں. میرے ساتھ تعلق ان کا ہے, میری مدد اللہ نے فرشتوں کو بھیج کے کی ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. رب کائنات فرماتے ہیں فرشتے بھیج کے بدر میں رب کائنات نے تمہاری مدد کی تھی. تو سرکار اپنے اوصاف گنواتے جا رہے ہیں اور بڑے سارے اوصاف ابھی باقی رہ رہے. میں وقت کو مد نظر رکھتے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. فرمایا میری امت کے لیے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ بھی کھول دیا ہے. پہلوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں تھا, میری امت کو اعزاز حاصل ہے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور فرمایا میری امت کو امت مستجاب بنایا ہے. میری امت کی دعائیں رب قبول کرتا ہے. امت کی دعائیں رب قبول کرتا ہے. خالق کائنات نے انہیں درجہ دیے, یہ جو کچھ رب سے مانگے رب انہیں عطا کر دیتا ہے. رب انہیں عطا کر دیتا ہے. غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بی بی آئی, آ کے کہنے لگی حضور میرے پاس اولاد نہیں ہے, دعا کیجئے خدا مجھے بیٹا دے دے, خدا مجھے بیٹا عطا کر دے. آپ نے اپنی ولایت کی نگاہ سے اس کے مقدر کو دیکھا عرش ادھر لوح محفوظ پہ, تو اس کے مقدر میں اولاد نہیں لکھی تھی. آپ نے فرمایا بی بی تجھے اولاد کیسے ملے, تیرے مقدر میں مالک نے اولاد لکھی نہیں ہے. وہ بی بی روتی واپس مڑی تو آپ کا پوتا سامنے کھڑا تھا. اس نے اس بی بی کو بلایا, بلا کے پوچھا اماں کیوں روتی جا رہی ہے. اس نے کہا بیٹا کیا بتاؤں, اولاد ہے تھی نہیں, تمہارے دادا کے پاس سے سنے بڑے اللہ والے ہیں, ان کی بارگاہ میں آ کے التجا کی کہ مجھے اولاد مل جائے. وہ کہتے ہیں اولاد تیرے مقدر میں ہے ہی نہیں, اولاد تیرے مقدر میں ہے ہی نہیں. تو میں تو اس لیے روتی جا رہی ہوں کہ میں بد نصیب عورت جسے اولاد کی نعمت نہیں ملے گی. آج پتہ چل گیا. وہ چھوٹے سے تھے, فرمانے لگے اماں آ تجھے اب میں بھیجتا ہوں, آؤ میں بھیجتا ہوں, وہ بات کر جو میں تجھے سکھاتا ہوں. تو آپ کے پوتے اماں سے فرمانے لگے جا میرے دادا سے کہے اسی لیے تو آپ کے دربار میں آئی ہوں کہ میرے مقدر میں اولاد نہیں تھی, میرا نصیب خالی ہے, میرا مقدر اولاد سے خالی ہے. میں تو آئی اسی لیے تھی کہ غوث جو مقدر اولاد سے خالی ہے, اب دعا کرنا تیرا کام ہے, اولاد عطا کرنا رب کائنات کا کام ہے. اگر پہلے بھی مقدر خالی اور تیرے دربار میں بھی آ کے مقدر خالی رہے اولاد سے, تو بتا پھر تیرے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے, تیرے پاس آنے کا فائدہ کیا ہے. میں خالی نہیں جاؤں گی, دعا کیجئے جو مقدر خالی ہے رب اس میں اولاد لکھ دے, رب اس میں اولاد کی نعمت عطا کر دے. اگر آپ کے دربار سے میں خالی گئی تو آپ مجھے بتلائے یہ پھر میں کہاں جاؤں, کس سے جا کے دعا کرواؤں کہ رب مجھے اولاد عطا کر دے. وہ بی بی واپس مڑی, حضور غوث الثقلین تشریف فرما, پیران پیر تشریف فرما, روتی پھر آئی. آپ نے پوچھا بی بی اب کیوں آئی ہو, میں نے تیری تقدیر کا معاملہ دیکھ کے بتا تو دیا کہ تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. وہ رونے لگی, کہنے لگی اسی لیے تو آئی ہوں جو تقدیر خالی ہے اپنی دعا سے اس تقدیر کو بھرپور کر دے. میں خالی نہیں جانا چاہتی,
میں خالی دامن پلٹنا نہیں چاہتی، میں نہیں چاہتی کہ غوث الثقلین کی بارگاہ سے بھی آ کر میں خالی پلٹ جاؤں۔ اگر رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے میرا مقدر خالی لکھا ہے تو بتلائیے آپ کو رب نے غوث کیوں بنایا ہے؟ آپ کو پیر رب نے کیوں بنایا ہے؟ آپ دعا کیجئے رب کائنات اولاد عطا کر دے گا۔ آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اب یہ پلٹ کے آگی جا نہیں رہی، مہربانی کر میری دعا کے صدقے بیٹا عطا کر دے، میری دعا کے صدقے بیٹا عطا کر۔ اسے بیٹا ملا۔ آپ نے پوچھا اتنا بتا تجھے بھیجا کس نے؟ تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو اس نے کہا جی کسی نے نہیں بھیجا۔ وہ چھوٹے سے بچے نے کہا مانگنا ہونا تو اس طرح جا کے مانگنا چاہیے، کسی سے دعا کروانی ہو اپنے حق کے اندر تو اس طرح کروانی چاہیے کہ میں تو خالی دامن آیا ہوں، خالی چوری لے کے آیا ہوں، اب دعا کرنا آپ کا کام ہے، کرم کرنا عرش والے کا کام ہے۔ تو فرمایا یہ امت مستجاب ہے، میری امت مستجاب، ان کی دعائیں قبول ہوں گی، ان کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی۔ بابا صاحب ملتان تشریف لے گئے، وہاں بہاؤدین زکریا ملتانی تھے، ان کی خادمہ تھی، ان کو وضو کرواتی۔ ایک دن آپ نے یوں کر کے وضو کرواتے، اس کے ماتھے کی طرف دیکھا تو لکھا تھا جہنمی، لکھا تھا جہنمی۔ بڑے پریشان ہوئے، مجھے وضو کروانے والی، میری خدمت کرنے والی اور جہنم میں جائے تو لوگ تانے دیں گے۔ بہاؤدین بڑے اللہ کے مقبول تھے، مستجاب تھے، اور میری باندھی ہے وہ جہنم اور خادمہ جہنم چلی جائے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ ادھر سے اعلان ہوا کہ فرید الدین پاک پتن سے آ رہے ہیں، فرید الدین پاک پتن سے ملتان ملاقات اور وزٹ کے لیے، دورے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کے دل میں خیال ہے چلو انہیں ان کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں۔ اپنی باندھی کو بھیجا اور کہا جاؤ فرید الدین کے پاس، اور انہیں بھی جا کے وضو کروانا۔ جب وضو کروائے نا تو ان کے سامنے کھڑی رہنا، وہ کچھ بولیں گے، وہ جب تیرے ماتھے کو دیکھیں تو بولیں گے کہ تو جہنمی اور خادمہ تو بہاؤدین کی ہے، وضو تو ان کو کرواتی ہے اور تیرے ماتھے پہ جہنمی لکھا ہے، تو پانی انڈیلتے ہی رہنا، پانی بس نہ کرنا، اور کہنا اتنی دیر تک وضو کروانا نہیں چھوڑیں گی جب تک یہاں جہنمی کو مٹا کر جنتی نہیں لکھ دیا جاتا ہے، یہاں جنتی کا لفظ نہیں لکھ دیا جاتا۔ بابا صاحب آئے وہاں وضو کے لیے، باندھی کو بھیجا پانی لے کے جاؤ، پانی لے کے گئی۔ بابا صاحب نے اپنی ولایت کی نظر سے دیکھا تو جہنمی لکھا تھا۔ پوچھا کس کی خدمت کرتی ہو؟ کہنے لگی بہاؤدین زکریا ملتانی کی نوکری کرتی ہوں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، ان کی نوکر اور ماتھے پہ جہنمی لکھا ہے، ماتھے پہ جہنمی لکھا ہے۔ تو باندھی کے آنکھوں سے نین چھم چھم گرے، رونے لگ گئی، اور ملتجی فرید الدین کی بارگاہ میں، بابا صاحب کے دربار میں عرض کرنے لگی حضور میرے پیر نے آج آپ کی خدمت اور آپ کی نوکری میں بھیجا اس لیے ہے کہ بیٹی جا اپنے کائنات نے فرید کا کام بخشا ہے، جو فرید کی نوکری کرتا ہے وہ جہنم نہیں جاتا، وہ سیدھا جنت چلا جاتا ہے۔ اتنا ڈھیلا نہیں بولیے سبحان اللہ، ہاتھ اونچا کر کے بولیے سبحان اللہ۔ میرے شیخ نے، میرے پیر نے بھیجا اس لیے ہے کہ جا فرید الدین کو رب نے درجہ بخشا ہے، جو اس کو دیکھ لے وہ جہنم نہیں جائے گا، جو اس کا مکھڑا تک لے، جو اس کی نوکری کر لے۔ تو حضور میں تو آئی اسی لیے ہوں کہ آپ کو ایک بار وضو کرواؤں، جہنم نہیں جانا، میں نے جنت جانا ہے۔ اب دعا کرنا آپ کا کام ہے، جنت دینا بولیے خدا کا کام۔ تو میں اتنی دیر تک پانی انڈیلتی رہوں گی، وضو نہیں چھوڑوں گی، اپنی نوکری نہیں چھوڑیں گے، وضو کرواتی رہوں گی جب تک آپ دعا نہیں کر دیں گے کہ رب مجھے جہنمیوں سے نکال کے جنت میں شامل کر دے، جنتیوں میں شامل کر دے۔ تو آپ نے دعا کی تو رب کائنات نے اسی وقت اس کے ماتھے سے وہ شقی کا کلمہ مٹایا اور سعید کا کلمہ لکھ دیا ہے، جہنمی کا لفظ مٹایا اور جنتی کا لفظ لکھ دیا رب کائنات نے۔ تو فرمایا میری امت مستجاب الدعوات ہوگی، وہ جو کچھ مانگتے جائیں گے رب ساری دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا، رب ساری دعاؤں کو قبول کرتا جائے گا۔ جب یہ سارے فضائل سرکار ابھی میں نے آدھے بیان کیے انبیاء کی جماعت کے سامنے،
انبیاء کے جلسے میں مسجد اقصی کے اندر سرکار اپنے فضائل کو گنوا چکے، اوصاف اور فضائل اور مراتب کو سرکار نے گنوایا اور بیان کیا، اور بیان کر کے سرکار بیٹھے تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء پھر کھڑے ہو گئے۔ آپ دوسرے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے کھڑے ہو کے انبیاء کی جماعت کو فرمایا لہذا فضلکم محمدا، فرمایا او گروہ انبیاء، اے آدم، اے نوح، اے موسیٰ، اے یحییٰ، اے زکریا، اے داؤد، اے ابراہیم، اے اسماعیل، آپ ساروں کو ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں۔ یہی وہ اوصاف اور فضائل ہیں جن کی وجہ سے محمد تم پہ مرتبہ اور مقام لے گئے۔ ان اوصاف اور خصائل اور فضائل کی وجہ سے، ان صفات کی وجہ سے رب کائنات نے محمد عربی کو سارے انبیاء سے اونچا درجہ دیا ہے، اونچا مقام بخش دیا ہے، اونچی جگہ بخش دی ہے کہ آپ کی ذات سے پہلے اتنے اونچے مقام والا نہ کہ فرد پہلے آیا ہے نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا آئے گا۔ لہذا فضلکم محمدا، اور اسی وجہ سے رب کائنات نے اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا، سرکار فرماتے سارے انبیاء تھوڑے سے اور قریب ہوئے، جو میرے خطاب کو سن رہے تھے وہ اور تھوڑا سا قریب ہوئے اور میری طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کے سارے انبیاء بیک زبان بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو وہ اعزازات بخشے ہیں، وہ مقامات بخشے ہیں، وہ درجات بخشے ہیں جو رب کائنات نے پہلے کسی کو بھی عطا نہیں کیے۔ اے محمد آپ بھی اعلیٰ، آپ کی امت بھی اعلیٰ۔ اے محمد آپ بھی اونچے، آپ کی امت بھی اونچی، آپ کا درجہ بھی اونچا، آپ کی امت کا درجہ بھی اونچا، آپ کا مقام اونچا، آپ کی امت کا مقام بھی اونچا۔ آپ جیسا نبی کوئی نہیں آیا اور آپ کے غلاموں جیسے پہلے کبھی غلام ہی نہیں آئے۔ یہ انبیاء بیک زبان ہو کر سرکار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اور اپنی حاضری لگوا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا اونچا درجہ رب کائنات نے کسی کو نہیں دیا۔ اور حضور ایک بات اور ہے، آپ جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں تو جن کا مقام اونچا ہو ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے، ان کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ جو قریب ہوتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں نا، ان پہ محبوب امتحان بھی گھنے ہی ڈالتا ہے، امتحان بھی بڑے ہی ڈالتا ہے۔ حضور آپ جا رہے ہیں، آج کی رات ملاقات کی رات ہے، آج رب کے روبرو بیٹھنا ہے، رب کائنات کمانڈنٹس دے گا، احکامات دے گا۔ حضور سخت احکام نہ لائیے، امت کے لیے آسان احکام لائیے، آسان باتیں لے کے آئیے، آپ کی امت پوری اتر سکے، آپ کی امت انہیں بجا لا سکے، آپ کی امت ان احکامات پہ کار بند ہو سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ احکامات سخت آ جائیں اور امت سے ادا نہ کی جائے تو پھر رب کائنات ناراض ہو جائے گا۔ تو حضور اپنی امت کے لیے آسان اعمال لائیے۔ اس لیے میرے کریم نبی نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، فرمایا آسانی پھیلاؤ، مشکلات نہ پھیلاؤ، آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ دین کو لوگوں کے سامنے آسان بنا کے بیان کرو کہ وہ شوق سے دوڑے آئیں، وہ ڈر کے مارے یا خوف سے نہ دوڑے آئیں، وہ رب کی بارگاہ میں شوق سے دوڑے آئیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کو رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے افضل رسل بنایا ہے، اور نبوت بھی عام دی ہے، رسالت بھی عام دی ہے، اور حقیقی رسول بنایا ہے، اور اس رسالت حقیقیہ کا اظہار رب کائنات نے دوسرا مسجد اقصی میں فرمایا ہے۔ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔